مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی آواز آ رہی ہے جی. ہاں جی بھائی، آپ بتائیں آپ نے کیسے جماعت کا سنا اور کیوں بیعت کی؟ جی میرا نام رضوان احمد صدیقی ہے. آپ نے رضوان سے 2 جگہ ہمارا پروگرام شاید کھلا ہوا ہے، ایک جگہ پہ بند کر دیں، نہیں تو ہماری آواز ڈبل آ رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی جی الحمدللہ میں احمدی ہوں، کنورٹڈ احمدی ہوں. اور یہ جتنے مولویوں نے بھی اعتراضات کیے ہیں پچھلی ربوع میں، یہ سارے میں نے تقریباً 10 سال تک جو ہے میں یہ سارے اعتراضات پڑھتا رہوں کتابوں میں، میرے بھائی بھی سمجھے. اور میں خود جو ہے ختم نبوت میں تھا، تقریباً 15-16 سال میں نے ختم نبوت کا کام کیا. اور مولانا یوسف لدھیانوی جو جماعت کا بڑی شدید مخالف تھا، اس سے میں بیعت بھی تھا. اور طارق جمیل اور یہ سب جو ہیں، ان سب کے ساتھ بھی میں کافی وقت لگا چکا ہوں. اور جتنے فرقے ہیں تقریباً اس سب میں رہا ہوں. غامدی صاحب 1983 سے میں غامدی صاحب کو جانتا ہوں، ان کی میں مجلس میں جب جاتا تھا. اور جتنے کوئی ایسا نہیں ہے جماعت اسلامی، توحیدی، اچھا یہ جو پرویزی، جتنے فرقے ہیں ہر فرقے میں رہا ہوں. اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب میں پڑھ کے، بلکہ کتاب کا صرف ایک صفحہ پڑھ کے میری دنیا بدل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے میرا جو ہے وہ مجھے ہدایت دی. اور حالانکہ میں تقریباً 15-16 سال تک جماعت کے خلاف کتابیں بھی پڑھتا رہا، یہی میرا کام ہوتا تھا رات دن، کہ میں بس جماعت کے خلاف پڑھنا، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف کام کرنا جماعت کے. لیکن الحمدللہ خدا تعالیٰ نے میرے دل کو بدلا، ٹھیک ہے. اور وہ مسیح و موت کی کتابوں کی بدولت پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دکھائی. تو میں ہر فرقے میں رہا ہوں. اور یہ جتنے اعتراضات کر رہے ہیں یہ مولوی، یہ سارے ٹوٹل جھوٹ ہیں، یہ ایک بھی ان میں سچا نہیں ہے. یہ سارے اعتراض میں نے اتنے پڑھے ہیں. میرے بھائی جو عمران صدیقی امریکہ میں، انہوں نے بھی سارا 10 سال 15 سال یہی ریسرچ کی. اور اس کے بعد ہم سب سارے جو گھرانہ پورا ہمارے 25-26 افراد احمدی ہوئے، اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی بھی ہو گئے سارے، ہم سارے امی ابو بھی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور نہ ہم تو یہ ٹوٹل سارا جھوٹ بول رہے ہیں مولوی، ٹھیک ہے، ان کا کام ہی یہ ہے جھوٹ بولنا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی ہاں جی، نہیں آپ کریں بات. اور تو آپ ہمیں یہ بتائیں اس صفحے پہ کیا تھا، کیا آپ نے پڑھا جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی؟ صفحے پہ ایک تو مسیح و موت کی تو ہر تحریر، ہر صفحہ جو ایک سمجھ لیں میریکل ہے. ہر جو لائن ہے وہ دل پہ تیر کی طرح اثر کرتی ہے. تو ایک کوئی بات ہو تو وہ تو ہر بات ہی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے، اور جس طرح قرآن کے بارے میں، تو وہ تو ایک ایک لفظ پڑھ کے بندے کا دل جو ہے وہ یعنی بندہ رونے لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو ایسی تحریرات ہیں جو کہ اگر بندہ پڑھے، یہ جو مولوی بولتے ہیں جھوٹ ہے، الزامات لگاتے ہیں، صرف اگر آپ اس کو، اگر ہر بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دے تو وہ واقعی میں بندے کا دل پگھل جاتا ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھ کے. تو وہی میرا حال ہوا، جو میرے دیگر بھائیوں کا بھی سب کا یہ ہوا. اور ہم لوگ اتنے اندر دیوبندی تھے کہ میرا بھائی اور ہم سب لوگ، میں خود بھی، ہم لوگ رائے گڑھ میں ہی رہنا، وہیں جانا ہر وقت، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بس، میرے بھائی نے تو مجھے بس وہ کتاب ایک لا کے دی تھی، تو وہ میں نے ایک ہی پیج پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا. اور میں نے بولا یہ تو یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بندہ، یہ تو
سچے کا کلام ہے یہ تو. حالانکہ اس سے پہلے میں نے کتنے سالوں سال تک مولویوں کی, یہی جو مولوی اللہ وسایا اور جتنے بھی ہیں نا ان سب کو میں جانتا ہوں, سمجھے. مولوی اللہ وسایا اور جتنے بھی منظور چنیوٹی, الیاس چنیوٹی, ان کے ساتھ ہی میں رہتا تھا, سمجھے. اچھا ان کے ہر جلسے میں جانا, ٹھیک ہے. ہاں سپاہ صحابہ ان سب کے ختم نبوت, ہر وقت ان کے ساتھ ہی میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر میرا دل ایسا پلٹا کہ صرف ایک تحریر پڑھ کے میں ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے جب آپ اور پھر رضوان بھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اگر یاد ہو اس تحریر میں کیا تھا, اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے بیعت کی تو ان علماء نے آپ سے کچھ کہا تھا اس کے بعد؟ یہ علماء تو ان کے پاس میں گیا ان کے پاس, میرے بھائی بھی میرے گئے, اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, اور یہ بس چھوٹتے ہی بولتے تھے تم قادیانی ہو گئے ہو. حالانکہ ہم تو ان سے سوالات سمپل لے کے جاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ وفات مسیح تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا یہ آیت, تو بس وہ چھوٹتے یہ بولتے تھے کہ تم قادیانی ہو گئے ہو کیا. ہم کہتے تھے بھائی یہ آپ اس سوال کا جواب دیں, قادیانی اس میں کیا ہے, قرآن میں جو بات لکھی ہوئی ہے تو کیا قرآن بھی قادیانی ہے؟ نعوذ باللہ. یعنی ان کو کہتے تھے قرآن بھی قادیانی ہو گیا, کیونکہ قرآن تو ان کی حمایت کر رہا ہے. وفات مسیح جب ثابت ہو رہی ہے قرآن سے, تو یعنی اللہ تعالیٰ بھی قادیانی ہو گیا, قرآن بھی قادیانی ہو گیا. تو وہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ان کے پاس نا. تو وہ بس یہی باتیں الٹے سیدھے جواب پھر مارنے کی. میرے چھوٹے بھائی کو بھی شہید کر دیا تھا انہوں نے. تو یہ کہ بس یہی چلتا رہا. الحمدللہ پھر ہم لوگ پاکستان سے سب ہجرت کر گئے. ہمارا وہاں کاروبار وغیرہ بھی تھا, وہ بھی سارا انہوں نے بند کروا دیا تھا, سمجھے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کینیڈا آ گئے. کینیڈا میں میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی جلسے میں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میں نے کہا تھا کہ میں آپ جو ہے پھر اگر ٹائم کچھ ملے تو پھر مجھے دیجیے گا. تو یہ کہ میں نے ان کی اتنی مخالفت میں کتابیں پڑھی ہیں جماعت کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھی, ابھی بھی میں پڑھتا ہوں یا اقتباس پڑھتا ہوں, تو ابھی بھی یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, سمجھے. بالکل. ہر اب دفعہ ایسا رضوان لگتا ہے کہ صاحب, بندہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے یہ چیزیں. ہاں جی رضوان صاحب, جہاں تک مجھے یاد ہے آپ وہی بھائی ہیں جو ملے تھے جو قاسم ننوتوی صاحب سے بھی آپ کی ایک قسم کی رشتہ داری ہے. جی وہ جو میری وائف ہے وہ ان کے سگے پڑنانا ہے, سگے پڑ دادا ہیں ان کے, میری وائف کے. واو سبحان اللہ. تو یہ قاسم بھی نانوتوی جو ہے وہ بھی احمدی ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. اور الحمدللہ. اگر آپ کہتے ہیں میں ان سے بھی بات کراتا آپ کی, لیکن یہ کہ تو یہ کہ ہمارے ان کے پھر پوتے بھی احمدی ہوئے, سمجھے, پڑ الحمدللہ پوتے جو تھے. تو مولانا قاسم نانوتوی کی اس میں بس اللہ تعالیٰ نے دیکھا جو انہوں نے بات کہی تھی ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, خاتم النبیین کے متعلق, دیکھا ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے نسلوں میں ہدایت جاری کر دی. دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ کہ یہ بات کیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ صرف الزامات, جھوٹے گالی گلوچ, سمجھے. ہاں جی. اور تو رضوان صاحب آج قاسم ننوتوی صاحب کے خاندان میں کتنے لوگ احمدی ہو چکے ہیں؟ کافی لوگ ہو رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. ہمارے اس میں بھی کافی تقریباً میرے کافی کزن بھی ہوئے ہیں احمدی, ٹھیک ہے. الحمدللہ اور ہمارے تقریباً 30 کے قریب ہم لوگ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور ایون یہ کہ آپ یہ دیکھیں جو میرے والد صاحب تھے وہ جماعت اسلامی میں تھے, بڑے کٹر. ہاں جی. وہ ہمیں منع کرتے تھے کہ یار تم جو ہے یہ تبلیغ مت کرو, اور بڑا خطرہ ہے ادھر. اور وہ ہم جب جاتے تھے شاپ پر کھڑے ہو کے وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے, حالانکہ اس ٹائم وہ احمدی بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا. تو بہرحال پھر وہ جب مسجد وغیرہ گئے تو ان کو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو نکال دیا انہوں نے مسجد سے, مولوی نے, کہ تم تو قادیاں. اس نے بولا میں تو نہیں ہوں. تو اس بات پہ ہمارے ابو کو جب مسجد سے نکلے, ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے. جب مولوی نے نکالا تو پھر انہوں نے کہا یار میں تو اب میں پہلے میں نہیں بیعت کی تھی, لیکن اب میں بیعت کرتا ہوں. پھر وہ بھی وفات سے پہلے انہوں نے 1-2 سال پہلے بیعت کر لی, ہمارے والد صاحب, ہماری امی نے, سب نے, ٹھیک ہے. تو یہ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے.
یہ تو میں یہ دیکھتا رہتا ہوں آپ کی اسٹریم، تو وہ بلا وجہ کے سوالات لوگ کرتے ہیں، سمجھے، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے یار یہ ان کے عقلوں پہ ریسرچ کرنی پڑے گی، جو ان کی عقلیں ہیں جو اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. یعنی نہ قرآن کو یہ لوگ مان رہے، نہ حدیثوں کو مان رہے. بھائی کسی چیز کو تو آپ یہ کرو کہ ہاں بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، ہم بزرگان دین کے اقوال کو مانتے ہیں. کسی چیز کو ان کو ماننا ہی نہیں ہے. جی تو یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے انسان کو، اور وہ آپ کے سامنے میں زندہ ثبوت موجود ہوں کہ میں اتنا شدید مخالف تھا. میں ہر فرقے میں رہا ہوں، میں جتنے فرقے ہیں نا ہر فرقے میں رہا ہوں، ان کے اندر تک گیا ہوں، میں ان کی کتابیں پڑھی ہیں، سمجھے. بہت سارے فرقے جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. توحیدی فرقہ ہے، ٹھیک ہے، جماعت المسلمین ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرویزی فرقہ ہے، سب کوئی ایسا فرقہ نہیں اس میں نہ گیا ہوں. سپاہ صحابہ، ختم نبوت، خانقاہ ہی نظام میں بھی گیا ہوں، مدرسوں میں بھی گیا ہوں، میں ہر فرقے میں گیا ہوں، لیکن کہیں پر بھی کوئی سچائی نہیں ملی. ایون یہ کہ لوگ مجھے یہ بولتے تھے کہ یار تم اتنے فرقے تم نے بدلا، اب یہ بتاؤ تم قادیانی فرقہ کب چھوڑ رہے ہو. اب الحمدللہ مجھے اور ہماری فیملی کو بس یہ ہمارا آخری وہ ہے. اس کے بعد اب ہمیں کافی سال ہو گئے، اب تو 20-25 سال ہو گئے احمدی ہوئے ہوئے. 2001 میں ہم لوگ احمدی ہوئے تھے. ابھی بھی خاندان والے ہمارے بولتے ہیں، غیرت جماعت والے، کہ تم اب کب فرقہ بدل رہے ہو. ہم نے بولا نہیں، اب فرقہ ہم نہیں بدل، ہم تو سچائی کی تلاش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی دکھا دی. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے اس میں سفر پہ، ٹریولنگ پہ، تو وہ کئی فرقوں کے پاس گئے، کئی مذاہب والوں کے پاس. لیکن جب وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پہچان لیا تو بس انہوں نے بولا اب بس یہی سچا نبی ہے، اب میں ان پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ اور رضوان صاحب آپ یہ بھی ہمیں بتائیں، آپ کے مجھے لگ رہا ہے بھائی ہیں یا کزن جن سے میں ملا تھا، جن کو انہوں نے فائرنگ بھی ان پہ کی تھی، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے؟ میرے چھوٹے بھائی محمد احمد صدیقی شہید ہوئے تھے، اور جو میری جو وائف ہے ان کے جو بھائی ہیں شمس بھائی، وہ مولانا قاسم نانوتوی کے سگے پڑپوتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کو کافی گولیاں ماری تھی، 15-16 گولیاں لگی تھی ان کو پوری باڈی پہ. ٹھیک ہے، یہ لوگ تو چھپ کے وہ کرتے ہیں نا، سامنے نہیں آتے، چھپ کے کرتے ہیں یہ لوگ ہر کام. تو پیٹ کے پیچھے جس طرح بولتا ہے چھرا گھونپ رہا اپنا ہی. تو یہ مولوی تو پیچھے لگے ہوئے تھے ہم لوگوں کے، تو انہیں موقع ملا، انہوں نے فائرنگ کر دی. تو یہ کہ ان کا کام یہی ہے، سمجھے. تو جب دلیل کا جواب نہ ہو تو پھر یہ فائرنگ کر دیتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جن کے پاس کوئی جواب تو ہے نہیں، جماعت کی کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے. تو یہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ میں دیکھتا ہوں، میرے اور بھی سب دیکھتے ہیں. تو مجھے اور بہت سارے لوگوں کا اور بھی میں، لیکن ان کا مجھے وہ نہیں لگتا کیونکہ وہ کافی غصے میں بعض دفعہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ کا پروگرام میں اچھی بات یہ کہ آپ بالکل تحمل سے اور بردباری سے ان کو جواب دیتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور آپ کو تو یہ چیز مجھے بہت وہ کرتی ہے، جس طرح آپ جواب دیتے ہیں نا، تحمل اور بردباری. باقی میں اور بھی کسی کے دیکھے ہیں، خیر میں نام ابھی نہیں لائے، ان کے بھی میں دیکھا، نام نہ لیں، لیکن لیکن آپ مجھے یہ بتائیں رضوان صاحب کہ جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے کزن ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں اپنا واقعہ شیئر کرنے کے لیے، اگر آپ ان کو بھی منائیں؟ میرے کزن بھی آ سکتے ہیں، میرے بڑے بھائی عمران صدیقی جو امریکہ میں آسٹن میں، وہ ان بھی کو آ بھی آپ سکتے ہیں. کہیں کہ لائیو پروگرام میں آ کے نا کھل کے اپنا سارا واقعہ وہ بیان کریں، کیونکہ بہت سارے دیوبندی حضرات یہ سٹریمز دیکھتے ہیں اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں کہ ان کے قاسم نانوتوی صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے بھی لوگوں نے اب الحمدللہ بیعت کر لی ہے. اور بھی بعض مخالفین ہیں، پھر میں نام لینا بھی چاہتا ہوں، بعض اوقات نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ایک مخالف تھے مسیح موعود کے بہت بڑے مخالف، ان کے بھی الحمدللہ رشتہ داروں نے بیعت کر لیا، ان کو بھی کافی
پرسیکیوشن ان کی ہوئی ہے امریکہ میں، تو میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی بھی ان کے ساتھ کافی ظلم ہو رہا ہے۔ میں بہت سارے ہم ملتے رہتے ہیں، بٹالوی صاحب کے بھی رشتہ داروں میں سے بعض احمدی ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو یہ جماعت الحمدللہ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سچائی کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت، جیسے آپ نے کہا، جو تحقیق کرے گا وہ اسی طرف آئے گا۔ مسئلہ یہی ہے رضوان صاحب کہ لوگ پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی پڑھنا نہیں چاہتا۔ جی اصل بات یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، جب اعتراضات کے جواب یہ پڑھیں گے تو وہیں پر ہر اعتراض کا جواب پورا تفصیل سے لکھا ہوتا ہے، وہ اتنا روحانی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کا دل دہل جاتا ہے، یار یہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کیسا جواب دیا ہے۔ بالکل ہر بالکل سوال کا جواب اسی میں لکھا ہوتا ہے، ہر اعتراض کا جواب، اور وہ صحیح۔ بڑا ہی روحانی وہ ہوتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو بندہ کھو جاتا ہے، سمجھ لیں وہ اس چیز میں نا۔ یہ ہاں مولویوں نے تو خیر وہ پابندیاں لگا دی ہیں نا، اگر یہ پابندی ہٹا دے تو واقعی میں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ ہزاروں کیا لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں احمدی ہوں گے۔ ہاں جی بالکل، بلکہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی بھی آئیں اور جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی آئیں، تاکہ ان کا پورا مکمل انٹرویو ہم لے سکیں۔ میں نا یہاں پہ آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر بھی لکھ کے دے رہا ہوں تاکہ آپ رابطہ کریں، تاکہ آپ سے پھر ہم کوئی پلاننگ کریں کہ ان کو بھی ہم اسٹریم میں لائیں۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں لکھ کے دے رہا ہوں، یا آپ اپنا لکھ کے دے دیں یہاں پہ نا چیٹ میں۔ فون نمبر لکھنا ہے؟ ہاں جی، اچھا وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ آپ یہاں مجھے لکھ دیں۔ اس پہ پتہ نہیں چیٹ آتی ہے، میں واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا آپ کو۔ آپ کے پاس ہے میرا واٹس ایپ نمبر؟ جی ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں ہاں اس پہ وہاں سینڈ آپ کر نے دوں رابطہ کرنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ گا آپ کے انشاءاللہ آپ کے بھائی ہیں ان پروگرام کو کو بھی۔ اللہ ترقی دے رات دن۔ آمین ٹھیک ہے جی، آمین۔ اوکے ٹھیک ہے جی، بھائی، اللہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آخری دیوبندی بھائیوں کو کوئی؟ پیغام ان کو یہی ہے کہ وہ جو تعصب ہے وہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی مخالفین ہیں انہی میں سے جو ہے وہ احمدی ہو جاتے ہیں۔ اگر اب تو جو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو جماعت احمدی کا سارا مواد مل سکتا ہے، تو آپ دعوت الامیر کی کتاب پڑھیں یا تبلیغ ہدایت پڑھیں یا مسیح موعود کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لیکن بلا تعصب ہو کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیوبند میں سے کافی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جنہیں معلوم ہے کہ دیوبند میں یہ فالٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ الحمدللہ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کی انٹرنیٹ کے ذریعے کتابیں پڑھیں، تحقیق کریں، ایسے اندھی تقلید نہیں کریں کہ بس کسی مولوی نے کہہ دیا اور بس اس پہ چل پڑے، کیونکہ مولوی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت کے علماء بدترین خلائق ہوں گے، تو مولوی تو سارے فتنے آج بھی دیکھیں انہی سے نکل رہے ہیں، اور ذلت اور مسکینیت ان پر چھا گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، وہ ہے سچا اسلام، جو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا مسیح موعود مہدی آئے گا تو اس کے اسلام پہ چلیں، ٹھیک ہے۔ اسلام تو وہی ہے، تو یہی ہے کہ سچے اسلام پر آ جائیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ آمین۔ جزاک اللہ رضوان صاحب، آپ آئیں آج، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، حسن جزاک، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بات ہوگی پھر آپ سے۔